عزیز طلباء، زندگی میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں بٹھا لینا. کیا؟ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن طلباء کو بادشاہ بناتا. سمجھ میں؟ ہم چاہے کتنے بھی بڑے بن جائیں، کون سے بھی مقام پہ چلے جائیں، کتنی بھی ہماری شہرت ہو جائے، کتنی بھی بلندی کو ہم چھو لیں، استاد استاد ہی ہوتا. وہ ایک واقعہ نہیں سنے آپ؟ ایک طالب علم ایک استاد سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا. اللہ کی شان، اس کے علم میں ترقی ہوئی، حافظ قرآن بنا، عالم کورس کے چند سال اس کے گزرے. اب اس نے کیا کیا؟ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ اس کو مل گیا. سمجھانے کے لیے بھی بول رہا ہوں، یہ مثال آپ لوگ سمجھ لینا. جو استاد کے سامنے کھلکھلا کے ہنستے، بے ادبی کے ساتھ بینچوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے، گھامڑوں کے جیسا ٹھہرتے، یہ پوری بے ادبی ہے. بہت ادب کرنا ان کا، ان کی نظروں سے نظریں نہیں ملانا، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ٹھہرنا، نظر نیچے رکھتے ہوئے. چاہے استاد ہمارے کو ہنسانے کے لیے کوئی بات بھی بول دے تو ہنسو، ضرور ہنسو، مگر کیسا؟ پردے میں رہتے ہوئے ہنسنا، ادب کے تقاضے میں رہتے ہوئے ہنسنا. پردہ مطلب پورا پردہ کر لینا نہیں، ادب کے تقاضے میں ہنسنا، ادب میں رہ کر ہنسنا. سمجھ میں؟ گھیتلوں کے جیسا، گھامڑوں کے جیسا بینچ ٹیڑھا ہے، ٹوپی ٹیڑھی ہے، بیٹھ گئے، نہیں، غلط ہے میرے بھائی. طلبہ عزیز، یہ غلط ہے، استاد کی بے ادبی ہے. یہ جتنا آپ ادب سے رہیں گے، اللہ کی قسم، اتنا آپ کے علم میں نورانیت اللہ پیدا کریں گے. اور اگر آپ کا ادب، آپ کا احترام آپ کے استاد کے دل کو چھو لیا تو آپ کے علم کی شعاعیں، نورانیت پورے علاقے کو روشن کر دیتی. سورج کی روشنی، سورج تو ہے آسمان پہ، لیکن اس کی روشنی اس کائنات کے، یوں سمجھ لیجئے، اس روئے زمین کے چپے چپے کے اندھیرے کو دور کر دیتی. کرتی نہیں کرتی؟ اگر آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ اگر محبت کرنے والے استاد سے، استاد چاہے کون سا بھی ہو، مدرسے کا استاد ہے، آپ اگر ادب کر رہے، احترام کر رہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ ادب کرنا، آپ کا یہ احترام کرنا رائگاں نہیں ہوتا، آپ کے علم میں نورانیت کے اضافے کا ذریعہ بنتا. آپ کو اللہ تعالیٰ استاد کے ادب کی بنا پر بلندیوں تک پہنچا دیتے. چند طلبہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اساتذہ کو نعوذ باللہ، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، دوست سمجھتے، سمجھو رے بھائی، دوست بھی سمجھو، باپ بھی سمجھو، مگر کیسا؟ ادب کرتے ہوئے. استاد ہے سامنے بیٹھے ہوئے، پیر پسار کے بینچ ایسا یوں رکھ لے کے بیٹھ گئے، استاد ہے سامنے بول کے ہنس رہے، یہ ادب ہے استاد کا. کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، چھوٹا عمل بھی ہمارے علم میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا، اور ہمارا چھوٹا ادب بھی بلندی تک ہم کو پہنچا دیتا. دارالعلوم دیوبند میں داخلہ مل گیا، پرانے مدرسے کو آیا، سارے استادوں سے ملا. وہ جو استاد اس کو نورانی قاعدہ پڑھائے تھے، میں اپنے استاد سے یہ واقعہ سنا، آج بھی میرے کو یاد ہے. جس استاد سے انہیں نورانی قاعدہ پڑھا تھا، ان کو یہ سمجھ کے نہیں ملا، ارے ان سے کیا ملنا، انہوں تو نورانی قاعدہ میرے کو پڑھا ہے. اور یاد رکھنا میرے بچوں، استاد چاہے کون سا بھی ہو، استاد استاد ہی ہوتا،
استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن طلبہ کو بادشاہ بناتا۔ اگر نورانی قاعدہ انہیں نہیں پڑھتا تھا تو آج دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ملتا تھا؟ دل میں یہ سوچ لیا یہ تو نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہیں، ان سے کیا ملنا، چلے گیا۔ اب وہاں پہ جانے کے بعد درس میں بیٹھ رہا، کتابیں یاد کر رہا، رٹ رہا، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہا، کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، دل میں نہیں اتر رہی، بھول جا رہا۔ وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے اپنے استاد کو خط لکھ رہا کہ میں جب سے یہاں پر آیا مجھے کوئی بھی چیز یاد نہیں رہ رہی، میں کیا کروں؟ استاد بولے کیا کوئی ایسا عمل ہوا تجھ سے جس سے تیرے علم میں رکاوٹ پیدا ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں آنے سے پہلے مدرسے میں آیا تھا استادوں سے ملنے کے لیے، سارے استادوں سے مل لیا، میں نورانی قاعدہ مولانا بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، حافظ صاحب بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، ان کو یہ سمجھ کے نہیں ملا کہ انہوں تو نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہیں، بول کے آ گیا۔ بولے کہ ہاں، فوراً وہاں سے خط لکھ اور ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ استاد ہی ہوتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استاد کا ادب کرنے والا اللہ اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں۔ ادب کرو استادوں کا، اللہ کی قسم استادوں کا ادب کرنے والے وقت کے امام بن کے گزرے، وقت کے بڑے بڑے علماء بن کے اس دنیا سے گزرے ہیں۔ وہاں سے لیٹر لکھ کے معافی مانگ رہا، استاد نے بولا کہ ہاں تو آیا تھا، مجھے مل کے نہیں گیا تو دل میں تھوڑا سا میرے بھی یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ دیکھو میں نورانی قاعدہ پڑھانے والا میرے سے مل کے نہیں گیا، بول کے آج میرے دل کی وہ فکر اللہ کو شاید اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، میرے دل میں یہ کڑن پیدا ہوئی، اللہ کو مقبول ہو گئی، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہو گیا، اور اللہ نے تیرے علم میں کیا کر دیا؟ رکاوٹ پیدا کر دی۔ میرے عزیز طلبہ، دنیا میں چاہے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، استاد چاہے نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہو، حفظ پڑھانے والا ہو، کوئی بھی کتاب پڑھانے والا ہو، انہیں استاد ہی رہتا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مرنے کے بعد بھی استاد ہی ہوتا ہے۔ اور جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کا فائدہ ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس کا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بات دل میں طے کر لو کہ انشاءاللہ جب تک مدرسے میں رہیں گے، درسگاہ میں ہوں دے، چاہے ترانے میں ہوں دے، چاہے کسی بھی موقع پہ ہوں دے، استاد اگر ہے تو انشاءاللہ دل سے ادب کریں گے، کریں گے نا ادب انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے تمام اساتذہ کے ادب کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔